دیکھو دنیا میں اس پہ سارے متفق ہیں کہ اچھے انسان اچھا ہوتا ہے. ہم سب کو کیا بننا چاہیے؟ اچھا. اور ہمیں برا نہیں بننا چاہیے. پوری دنیا میں لبرل، سیکولر، مذہبی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی اور اللہ بھلا کرے اتنے سارے فرقے ہیں. 73 تو ہمارے کنٹری میں، میری گلی میں پورے ہو گئے ہیں 73 فرقے. انڈا موڑ پہ ہی 73 فرقے مل جائیں گے آپ کو. تو جتنے بھی ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں اچھا بننے کے لیے پیدا کیا ہو یا نہیں کیا ہو، لیکن بننا چاہیے سب سے، اور برائی کو دنیا سے ختم بولو کرنا چاہیے. اس پہ تو سارے متفق ہیں نا. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو کہتا ہوں ہمیں دنیا ایکچولی ہمیں چاہیے برائی کو ہم دنیا میں پروموٹ کریں، اخلاقیات کو ختم کریں اور برائی کو ہم کیا کریں؟ سوسائٹی میں پھیلائیں. ایسا کوئی دیکھا آپ نے دنیا میں؟ دیکھا ہے تو فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں. ایسا ہی ہوگا نا. بڑی گڑبڑ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن نے بڑا خاندانی کام کیا ہے. قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا کہ دیکھو اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں بڑا اختلاف ہوگا. یہاں بھی انسانی عقل تمہیں صحیح گائیڈ نہیں کرے گی کیونکہ یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. یہاں بھی تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے خدا کی، کیونکہ خدا جب تمہیں بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس میں خدا کے مفاد نہیں ہوں گے. انسان جب ایکسپلین کرے گا اچھائی اور برائی کو اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کرے گا. جو چرس پینے کا عادی ہے وہ چرس کے خلاف تقریر کبھی بھی بولو نہیں سنے گا. جو زنا کرنے کا عادی ہے وہ زنا کے خلاف کبھی بھی نہیں سنے گا. جس کو پینے کا شوق ہے وہ شراب کی برائی بولو نا کیوں چپ ہو گئے نہیں سنے گا. جو فیملی سسٹم کے خلاف ہیں وہ چچا پھپھو خالہ دادی نانی کے حقوق سننا پسند بولو نہیں کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نا 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 نا. آپ بچوں سے تھوڑی پوچھتے ہو بیٹا تم بتاؤ، کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا گھر میں، آپ ان کو تھوڑی باپ بنا دیتے ہو گھر کا کہ بیٹا تم بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں. بھائی بچوں کو ہم بتائیں گے بیٹا ہم آپ کے فادر ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، میرے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، باپ بیٹا آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے زیادہ لبرل ہو جاتے ہیں نا جو، تو باپ جو ہے بیٹے کے سامنے ایسے جھک جھک کے بات کر رہا ہوتا ہے، بڑی ڈر لگ رہا ہوتا ہے میرے بیٹے کے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اور بیٹا ایسے اچھل اچھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے میرے پاس کیسز بہت آئے ہیں، ہر طرح کا طبقہ آتا ہے ملنے کے لیے. تو میں ان کو پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اصل میں یہ الٹا ہو گیا معاملہ، یہ پہلے پیدا ہو گیا اور یہ بعد میں پیدا ہو گیا. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی کروموسوم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کروموسوم ڈیزیز ہوتی ہے نا، کروموسوم ڈیزیز تو کچھ ہو سکتا ہے الٹ پلٹ ہو گیا. تو میں نے کہا ایکچولی باپ ان کو ہونا چاہیے تھا، بیٹا اس کو ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تم پہ نہیں چھوڑوں گا کہ تم فیصلہ کرو اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تم تو پروگرام کیا کر دو گے؟ برباد. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے. اس کرائٹیریا پہ اترو گے تو مانوں گا کہ اچھے ہو، اس معیار پہ نہیں اترو گے تو ساری دنیا اچھا کہہ لے، میں تمہیں اچھا نہیں کہوں گا. اب وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ 4 شرطیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کی ہیں. وہ 4 شرطیں بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں اور پھر ہم سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. سینکڑوں سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، لیکن ہم سینکڑوں کا جواب نہیں دے سکتے. عقل یہ کہتی ہے کیا ہے، ان میں بہت سارے سوال ایک جیسے ہیں تو وہ تو ہم نے ایک ہی لے لیے تاکہ سب کو جواب مل جائے گا. جو کامن سوال بہت زیادہ آئے ہیں وہ ان کا جواب میں دوں گا. تو میرے بھائی وہ 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کوئی بھی عمل جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس میں سب سے پہلا تمہاری نیت خدا کی رضا ہونی چاہیے. اگر گاڈ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تو دنیا تمہیں کہے گی بہت اچھا، میں کہوں گا بالکل بھی اچھا نہیں آئی. میرا خیال ہے بہت. دیکھو آپ کیا کرتے ہو، لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، مقصد ہے لوگ خوش ہو جائیں. گاڈ نہیں ہے بیچ میں، خدا نہیں ہے بیچ میں جس نے آپ کو پیدا کیا. تو قرآن و سنت یہ کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے آپ کو انعام بھی ملے گا،
گلدستے بھی پیش کیے جائیں گے، پھول بھی پیش کیے جائیں گے، لوگ تعریفیں بھی کریں گے، اللہ کے ہاں آپ کے عمل کی 2 ٹکے کی ویلیو بولو۔ اور اگر آپ آدھی کھجور صدقہ کر کے دے دو، آدھی کھجور، حدیث کے الفاظ، نیت کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ، وہ آدھی کھجور بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دی۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارے جو بندے ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت کھلاتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت خوب سمجھ لو، جتنا اسلام انسانیت کی خدمت کو پروموٹ کرتا ہے اتنا دنیا میں کوئی قوت پروموٹ نہیں کرتی۔ بہت زیادہ مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق جتنے اسلام نے بتائے اتنا کسی طاقت نے نہیں بتائے، بہت زیادہ وومن رائٹس ہے اسلام میں۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ کمپیئر کریں نا اسلامی حکامات کو دوسروں کے حکام سے تو اسلام کا پلڑا عورتوں بچوں کے حقوق میں بھاری نظر آئے گا آپ کو۔ ہاں مسلمان گڑبڑ کر سکتا ہے تو ہم نے مسلمان کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، بھائی اسلام میں غلط نہیں ہے۔ جیسے لبرل لوگ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتے ہیں تو مذہبی لوگ اپنی برائی پہ مذہب کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بھائی اسلام تو برائی کو زیادہ برا سمجھتا ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں دیکھو آپ یہاں ٹیکس اگر نہیں دیتے نا، یہ والا جملہ لوگوں کو میرا بہت برا لگتا ہے، کہہ رہے پورا بیان بہت اچھا چل رہا ہے، ٹیکس کی بات پہ آ کے بہت ایسا لگتا ہے دم پہ پاؤں رکھ کھڑے ہوئے۔ آپ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے یہاں پہ تو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہے گی برے لوگ ہیں، کوئی پینلٹی لگا دے گی۔ اللہ یہ نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، آگ ہے جہنم کی ان لوگوں کے لیے جو اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہلی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ٹیکس کی وجہ سے آپ کو یہاں گورنمنٹ جو سہولتیں دیتی ہے وہ تمام تر سہولتیں آپ ایسے کھا رہے ہوتے ہو جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے یہاں پہ داتا دربار پہ، ایسے کھڑے ہوئے ہوتے یار یہ بھی فری ہے یہاں پہ۔ ابھی مجھے ایک صاحب ملے جو مجھے لے کر آئے ہیں، داڑھی اتنی بڑی، ٹوپی، شلوار قمیض اور کرتا آدھی پنڈلی تک، پورے فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی پڑھائی؟ انہوں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کیا یہاں امریکہ میں ہی، پیدا یہیں ہوئے ہیں، مسلمان یعنی پاکستانی ہیں والدین، وہ یہاں پیدا ہو گئے۔ تو اب کیا ہے کہ کہتے ہیں میری میٹرک تک کی پڑھائی فری، میرا پی ایچ ڈی میں نے فری کیا، گورنمنٹ نے اسکالرشپ دی مجھے، یہ فری یہ فری یہ فری۔ میں نے کہا کوئی کام اپنے خرچے پہ کیا آپ نے یہاں پہ؟ ساری ایجوکیشن فری، بچوں کو ہوم اسکولنگ میں پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ اس میں بھی پیسہ دے رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو آپ داتا دربار سے بھی بڑا لنگر بٹ رہا ہے، اور آپ لنگر اتنا فری پھوکٹ کا آپ کو اپنے ملکوں میں مل رہا ہے، اور تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی۔ جب ٹیکس دینے کی باری آئے تو آپ کو کافروں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے۔ اور بھائی یہ باتیں کر کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہو دنیا کی نظر میں، گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہائر کر کے ٹوپیاں کرا دو آپ، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا قانون بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو صلح حدیبیہ کیا، صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرطیں مانی گئی ہیں، وہ ساری شرطیں دیکھنے میں اسلام کے اگینسٹ تھی۔ ان میں ایک شرط کیا تھی کہ جب کوئی وہاں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹائم تو ہے نا، بہت سمیٹنے کی کوشش میں لگا ہوں میں جلدی سے بات کو، لیکن کیا کریں آپ، سین فرانسسکو ہے نا، آپ تو پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں، حیران ہو گیا ہوں میں یار، بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اور وہ اللہ خیر کرے۔ تو دجال بجال کا سیٹ اپ لگ رہا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر چیز کو دجال کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھائی کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، ترقی کر لی تو آپ ترقی کرو، ترقی ہو نہیں رہی تو یہ بھی دجال ہے، وہ بھی دجال ہے، فلانا بھی دجال ہے، ڈمکانا بھی دجال ہے۔ یہ بھی اپنی ایک احساس کمتری ہے جس کو دجال کے کھاتے میں دجال نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ آپ بھی پڑھ لو، آپ بھی یونیورسٹیاں بناؤ، ہمارے جامعہ الرشید نے ابھی غزالی یونیورسٹی بنائی الحمدللہ،
کہ بھئی علماء بھی آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا سائنٹسٹ بھی ہم پیدا کریں, جو ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش, اب کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ایک الگ بات ہے, لیکن ایک کوشش تو ہے نا, تو آپ لوگ بھی کرو بھائی. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنے زبردست مدارس اور علماء اسکول بھی چلا رہے ہیں, مدارس بھی چلا رہے ہیں. ایجوکیشن کو فوکس کرنا پڑے گا بھائی. دجال وجال سے دجال آئے گا, حقیقت ہے, جب آئے گا نا اس کو اسی ٹائم پہ آنے, ٹائم سے پہلے نکالنے کی کوشش مت کرو. ہر چیز دجال کے کھاتے میں اتنا. اچھا خیر, جب بات کو میں سمیٹوں جلدی سے, کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں وہ تو 4 شرطیں تو تھیں, وہ جو مثال دے رہا تھا نا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویل للمطففین میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پراپر حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ نہیں چلے گا میرے بھائی, جو اللہ پوچھے گا وہ زیادہ پوچھے گا, سمجھ رہے ہو, یہ گورنمنٹ کم پوچھے گی. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ ومن اراد الآخرہ, نیت آخرت ہو, نیت اللہ کی. اگر آپ اللہ کو نکال دیتے ہو بیچ سے, لوگوں کے لیے کر رہے ہو, یعنی شو مارنے کے لیے, لوگوں سے انسانیت کی خدمت تو ہوگی, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو یہ پہلی شرط ہے, اس کے بغیر آپ کا عمل قبول بولو نہیں ہے. دوسری شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا, کوشش بھی کرے, خالی نیت کافی نہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں انسانیت کی خدمت کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, ہفتے سے میں پڑھائی شروع کروں گا. ہم تو یہ سوچتے تھے ہفتے سے ہم کیا کریں گے, اچھے بچے بن جائیں گے. میں ہفتے سے فجر کی نماز شروع کروں گا, میں فلانے دن سے یہ کروں گا. وہ دن زندگی میں کبھی بھی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا عمل بھی کرے, خالی ہوائی باتیں بولو نہ. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, آپ بتائیے کتنا خرچہ آئے گا. شوہر نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا. خاتون بہت خوش ہو گئی, کہہ رہی کیسے؟ اس نے کہا سوچنے کا کوئی خرچہ نہیں. تو ہم بھی اچھا بننے کا سوچتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو سوچتا رہے گا اور مر گیا تو اس کا پروگرام کیا شیر ہو گیا ہے. سوچنے سے نہیں ہوگا. سعی لہا سعیہا, کوشش بھی کرے, عمل کرے, عمل. تیسری چیز وسعی لہا سعیہا, یہ بڑی خاندانی شرط ہے. اللہ کہتے ہیں کوشش بھی اخپل طریقے سے نہیں کرے. پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقہ, وہ کام کرے جو میں نے جس کو اچھا کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کہے گی بہت اچھے, اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. دنیا زنا کو پروموٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے بھائی, سیکولر لبرل لوگوں کا اپنا مذہب ہے. اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کہتے ہیں اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ کہتے ہیں میں نے غلیظ ناپاک پانی سے انسان کو بنایا, میں نے بڑا پروٹوکول دیا تمہیں. جب تم پیدا ہوتے ہو ددیال ننیال 2 خاندان ملتے ہیں جو تمہاری پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں. پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو نسبا وصهرا, ایک سسرال والا خاندان تمہیں دے دیتا ہوں. ساس سسر ملتے ہیں, بردر ان لاز ملتے ہیں اور سسٹر ان لاز ملتی ہیں, اور پھر پورا خاندان. جو بچہ پیدا ہوتا ہے تمہارا سسرال اس کا ننیال ہوتا ہے اور تم اس کے ددیال ہوتے ہو. یہ پورا پروٹوکول میں نے انسان کو دیا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ پروٹوکول زنا کے نتیجے میں ختم نہیں آئی. میرا خیال ہے بات, جب زنا کسی سوسائٹی میں آئے گا تو خاندانی نظام برباد. چچا, ماموں, خالہ, پھپھو, بھتیجے, بھانجے سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے بھائی, گدھے کا کوئی ماموں ہوتا ہے؟ آپ اپنے گدھے کا, یہ میرا ڈنکی ہے, یہ اس کی سسٹر ہے, یہ اس کی بردر ان لا, سسٹر ان لا, اینڈ یہ مدر ان لا, گرینڈ فادر. وجہ کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن ہے. نکاح میرج بولو نہیں. تو اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ, ان کو پتا ہے بیوی بنانے میں 20 قسم کے بکھیڑے ہیں, لطیفے بنیں گے ان کے اوپر. گھر سے باہر نکلیں گے, میسج آئے گا انڈے لیتے ہوئے آئیے گا واپسی پہ.
ہم تو پاکستان میں یہی بھگتتے ہیں. یہاں کا سسٹم مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, کیوں رہ گئے اتنی دور, کہاں بیٹھے ہوئے ہو, یہ کیا لگتی ہے. ابھی وہ میں نے نہیں, وہ جنگل میں ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے خاتون آئی نا گوری, اس نے مجھے بولا کہ پتہ نہیں ہاں ہو کر دو, میں نے ہاں ہو کیا, میرے گھر سے خطرناک میسج آئے ہیں, یہ کون ہے, who is this؟ ہل گیا مذاق میں. تو ٹینشن سمجھا جاتا ہے بیوی کو بھائی. خواہش, انسان کی خواہش کیا کہتی ہے, وہ بھائی اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ. گرل فرینڈ جب چاہو بریک اپ, کوئی طلاق ڈیورس پہ یہاں بھی کوئی قانون نہیں ہے, ان گرل فرینڈ کو چھوڑنے میں کچھ نہیں. بیوی کے لیے یہاں کتنے سخت قانون ہیں, پراپرٹی وغیرہ, اور اسلام میں بھی ہے مہر دینا پڑے گا, عدت ہوگی, اور جو ہے اس کا نان نفقہ, اسلام میں تو اور زیادہ حقوق ہیں, ساری زندگی اس کا نان نفقہ کون اٹھائے گا, بیوی کا آپ اٹھاؤ گے نان نفقہ. اس کے بچوں کا سارا خرچہ کس پر ہے, وعلی المولود لہ, اللہ کہتے ہیں ماں پہ بچے کا خرچہ ہے ہی نہیں, چاہے کماتی بھی ہو, سارا خرچہ کس پہ ہے. یہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے اگر دونوں کما رہے ہیں تو آدھا آدھا دونوں پہ ہوگا, اسلام کہتے ہیں پورا باپ پہ ہے. سارا خرچہ اسلام نے کس پہ ڈال دیا, باپ پہ ڈال دیا. تو رائٹ زیادہ دے دی عورت کو. اس لیے خواہش نفس کہتی ہے جان چھڑاؤ, فزیکل ریلیشن قائم کرو, گرل فرینڈ بناؤ. اسلام کہتے ہیں نا نا نا, آپ کو یہ کام نہیں, ناٹ الاؤڈ فار یو, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہو گے پھر آپ کی خواہش آپ کو کہے گی اس میں کیا خرابی, جب وہ بھی راضی میں بھی راضی. اللہ کہیں گے یہ تمہارے عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں, تم اس میں اپنی چادر سے آگے نکلنے کی کوشش. میں نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں. عورت کہتی ہے میں پردہ نہیں کروں گی, کیوں, یہ اچھا عمل ہے, میں اچھی ہوں, میں پردہ نہیں کروں گی, میں اچھی ہوں, پردے میں یہ ہوتا ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, فلانا ڈمکانا, بہت سارے دلائل ہیں بے پردہ خواتین کے پاس. ایکچولی کر کے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اور ویمن رائٹس کے نام پہ بھائی ہم پردہ نہیں کریں گے, ہم آزاد ہیں, ہم پردہ نہیں کریں گے. آزادی کی وجہ سے بیڑا کیا فرق ہوا, فیملی سسٹم تباہ ہوا. کیونکہ جب آپ کے گھر میں آپ کی بیگم ہے, آفس میں رنگ برنگی عورتیں آپ سے فری ہو رہی ہیں, اور ڈیٹیں بھی مار رہی ہیں, لائنیں بھی مار رہی ہیں, بے پردگی بھی ہو رہی ہے, تو آپ کو اپنے گھر کی چیز اچھی نہیں لگے گی. آپ کہو گے کس عذاب میں پھنس گیا ہوں میں, کس مصیبت میں پھنس گیا, خام میں نے شادی کر لی. ہندوؤں کے کمنٹس میرے بیان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جب میں شادی کی بات کرتا ہوں نا, ہندوؤں کے کمنٹس, کیا مصیبت ہے یار, گرل فرینڈ رکھو. ابھی تو کھل کے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, عورت جب بے پردہ ہوگی, کپڑوں سے آزاد ہوگی, لیبل عورت کی آزادی کا لگے گا, نتیجہ مردوں کی عیاشی کی صورت میں ظاہر ہوگا, مزے مردوں کے ہوں گے. مرد چاہتا ہے عورت پردہ نہ کرے, مرد چاہتا ہے یار میں جب چاہوں دیکھوں اس کو. اسلام نے کہا مردوں کے مزے بند کرنے کے لیے عورت کو پردہ کرنا پڑے گا, تاکہ مرد کے پاس اپنی وائف کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. تو یہ عورت کے حقوق کے لیے. لیکن ہم کیا, جب ہم خواہشات پہ چلیں گے, ہم بے پردگی پہ لیبل کون سا لگا دیں گے, اچھا. تو یہ گڑبڑ انسان کرتا ہے. اس لیے اللہ یہاں پہ بیچ میں اللہ نے آ کے قانون سازی کی. فرمایا وسعی لہا سعیہا, وہ اچھا کام کرو جس کو میں کیا کہتا ہوں اچھا, اس میں تمہیں انٹرفیئر کی اجازت نہیں. میں بے پردگی کو اچھا نہیں کہتا, میں پردے کو اچھا کہتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس لیے خواتین کا پردہ کرنے سے عورت کا فائدہ ہے. اگر خواتین سب پردہ کرنا شروع کر دیں, فائدہ کس کو ہوگا, مردوں کی عیاشی ختم ہو جائے گی. مرد امریکہ سے بھاگیں گے, بولیں گے سعودی عرب چلو بھائی, کیا رکھا ہے یہاں پہ, اور کیا مرتے ہیں آنے کے لیے, تو ڈنکی لگا لگا کے آتے ہیں. تو وسعی لہا سعیہا, تو قرآن نے جس کو, اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں. میں ابو جندل کا واقعہ سنا رہا تھا. دیکھو جب آپ مذہب کے پابند ہوتے ہو تو معاہدے کی پابندی آپ کرتے ہو, چاہے وہ غیر مسلم سے معاہدہ ہو, چاہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہو. خدا کی قسم اگر آپ مذہب پہ چلے تو یہاں کی گورنمنٹ کہے گی کہ یہاں کے مسلم سب سے اچھے امریکن ہیں ہمارے لیے, اگر آپ مذہب کو صحیح معنوں میں فوکس کرو. آپ یہ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ کو مسلمانوں سے خطرہ ہے, اگر آپ صحیح معنی میں مذہب کو فالو کرو گے تو گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ چاہے گی
اسی سسٹم کو پروموٹ کیا جائے. گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب آپ برائی پہ لیبل کس کا لگاتے ہو؟ مذہب کا. ہمارے ایک رشتے دار جہاز پہ تھے, وہ کہتے ہیں ایک بندہ امریکہ جا رہا تھا اسمگلنگ شپ پہ نا, کچھ اسمگلنگ کر کے, مسلمان تھا, پتہ نہیں نشہ اسمگلنگ چرس کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا. کہہ رہے ہیں جب وہ سیکیورٹی کے لوگ آئے نا چیک کر رہے تو آیت الکرسی پڑھ کے نا چرس پہ تھوک رہا ہے, آیت الکرسی پڑھ چرس ہی پتہ نہیں کیا تھا, مجھے یاد نہیں, آیت الکرسی پڑھ رہے, وہ بچ گیا. تو کیا کہے گا یار, آیت الکرسی کی برکت ہے. ارے تو کیا کر رہا ہے, کر رہے ہوتے لوگ انلیگل مال لے کر آ رہے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ کے بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں. تو اب کیا ہے, وسعی لہا سعیہا, اللہ کہتے ہیں کوشش بھی وہ جس کو میں کہوں اچھا, یعنی آخرت والی کوشش, جس کو میں نے آخرت والی کوشش کہا ہے. اپنی طرف سے تمہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کوشش میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں, بہت اہم ہے, جلدی جلدی بتا دوں. نمبر 1, دیکھو یہاں شراب لیگل ہے, لیکن گورنمنٹ نے آپ کو فورس نہیں کیا کہ آپ شراب پئیں. اگر آپ نہیں پیتے تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی تکلیف, بلکہ گورنمنٹ خوش ہوتی ہے, اسلام بھی خوش ہوتا ہے. تو چھوڑ دو شراب یار, کیا خیال ہے؟ نہیں پیتے, مجھے پتا ہے آپ لوگ یہاں پہ چھوڑ دو مطلب ہم پیتے ہیں کیا؟ نہیں, چھوڑے رکھو اس کو, مت قریب جاؤ اس کے شراب کے. اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے. جو معاہدے ہوں, ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ میں بتا رہا تھا, ادھر سے حضرت ابو جندل آئے, معاہدہ ہوا ہے کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے. یہ معاہدہ ہوا. کیسا خاندانی مثال قائم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو جندل پر ظلم ہو رہا تھا, غیر مسلم اسٹیٹ میں مارا پیٹا جا رہا تھا, وہ جان چھڑا کے بھاگے زنجیروں میں. جب ادھر بارڈر پہ پہنچے ہیں نا مسلمانوں کے, مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا, ان کو ہمارے حوالے کریں. ابھی اس معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے, صرف زبانی معاہدہ ہوا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے, ایگریمنٹ کر لے, سائن نہ بھی ہو, زبان کا پابند ہوتا ہے. آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا, حالانکہ یقین تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے. یقین نے بھی, وہ غالب گمان تو تھا ہی. حضرت ابو جندل نے کہا بھی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کے آ رہا ہوں, آپ مجھے تحفظ دینے کے بجائے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں. نبی نے خاموشی اختیار کی. یہ ہے ایگریمنٹ اور معاہدوں کی پابندی. اور آپ اور میں یہاں آ کے, میں سے مراد ہم جیسے لوگ, ہم کیا کرتے ہیں, معاہدے کے توڑنے کو کمال سمجھتے ہیں. میں نے جاپان میں دیکھا, جیپنیز ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں اور ہمارے دیسی لوگ لائن توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا یار جب یہ سب لائن میں ہیں تو آپ بھی لائن میں کر رہے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں. یار اندازہ لگاؤ یار, کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے, ہے بھائی اچھا امیج جائے گا. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہیں مسلمان. ہمارے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, غار حرا کی عبادت پیش نہیں کی ہے, کیریکٹر پیش کیا ہے کہ بتاؤ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں. صادق سچا, امین امانت دار, خیانت نہیں کرتا. ہم جھوٹے ہو گئے اور خیانت دار ہو گئے, یہ غلط ہے میرے بھائی. تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کا. تو وسعی لہا سعیہا, اللہ کہتے ہیں کیونکہ ایگریمنٹ توڑنا اللہ کی نظر میں برا عمل ہے. کیسے وہ لیگل ہو سکتا ہے آپ کے اپنی غلط دلائل کی بیس پہ, وہ نہیں ہو سکتا لیگل. تو زنا نہیں کرنا میرے بھائی, کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے. دوسری بات یہ کہ آپ شراب کے قریب نہیں پھٹکنا. زنا کے قریب کا مطلب غیر محرم عورت سے دوستی نہیں لگانی. ہیلو ہائی سب سے کرو. یہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی خاتون آپ کو ہائی کہتی ہے آپ کا تو پڑھو یہاں سے. میں اس کی آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, ہر جگہ کا کلچر الگ ہوتا ہے. یہاں آپ کو ہیلو بس آگے چلے جاؤ, ہیلو کر لو. یہاں ہیلو بھی نہیں جواب دیتے تو یہ بد اخلاقی سمجھا ہے. ہر ایک کا کلچر ہوتا ہے نا. میں پاناما میں جاگنگ کر رہا تھا, کوئی لڑکی کتا لے کے سامنے سے آ رہی تھی, اس نے کہا ہے, میں نے کہا ہے, چل گیا. پھر میں نے دیکھا کوئی دیسی دیکھ تو نہیں رہا, میں ڈر گیا کیونکہ میں اگر ہائی نہیں کرتا, اب ہمارا والا ہائی کچھ, وہاں کے ہائی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب کوئی ریکارڈ کر لیتے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں ہائے, یعنی اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے. بھائی وہ والا ہائے نہیں ہے جو وہاں کراچی میں ہائے نکلتا ہے, یہ وہ والا ہائے نہیں ہے. اس کا مطلب ٹھیک ہے آپ شریعت سے ہم بھی شریعت, اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. تو میں جاگنگ کر رہا تھا, اس نے دیکھا مولانا صاحب ہیں, عجیب سے اسٹائل ہے ان کا, تو اس نے ہائے کر دیا. ہم نے بھی اب اتنا
اب ہم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں گھور گھور کے اور میں گھر چلا گیا اس کے ساتھ یار زبردست. کراچی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا نا, کرنا وہاں کا کلچر ہے اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے. لیکن میں آپ کو بد اخلاق بننے کا نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر محرم ہے آپ بد اخلاقی کریں, بدتمیزی کریں. اخلاق سے قولوا للناس حسنا, قرآن کہتا ہے ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرو. اچھے طریقے سے بات کرنا الگ ہے اور ٹھڑک سے بات کرنا, ٹھڑک الگ چیز ہے میرے بھائی. تو بد اخلاقی کا مشورہ نہیں دے رہا آپ کو, ٹھڑکی مت بنو. سمجھ رہے ہو, آپ سمجھو میری بہن ہے, سسٹر بول دیا کرو منہ سے, سسٹر ہاؤ آر یو, فائن, اوکے, چلو سسٹر بولا کرو, سمجھا بھی کرو. باقی آپ کی بیگم ہے, ہیلو ہائے وہاں جا کے کرو, جتنا ہیلو ہائے. تو اللہ میاں نے اس کا حق بنایا آپ کے لیے, سمجھتے ہو کہ نہیں, اس کو آپ کے لیے بنایا اور آپ کو اس کے لیے بنایا ہے. تو زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے, اتر پردیش یو پی, جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں, سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا, یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں. دادی, وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا, کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں, ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے, سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی. ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں, سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی بات؟ پھر سواری اچھی رکھو, سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو, اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل, کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات ہے. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں, یار وہ اتنا مہر, ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں؟ اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑا دے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئیں گے تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی یہی ہے نا اسلام میں, کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا. بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے, اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000, یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, یار کیا ہو گیا یار یہ. اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا, بھائی تمہاری مرضی, تم 10,000 رکھو 15, لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا, کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, اس سے مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000, وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے, لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو, اس کا مطلب 40 لاکھ کم بات گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے, اس کا مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے, وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے, سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ
कम है, तो डिमांड सप्लाई की निस्बत बढ़ा दो। डिमांड एक की है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ा दो। हर आदमी 2-2 रखेगा तो डिमांड खुद बहुत, जब दूसरी करोगे ना तो फिर 10-15 हज़ार में नहीं मिलेगी आपको। दूसरी करके देखो, फौरन लड़की वाले बोले क्या देगा भाई तू दूसरी कर रहा है, ऐसे थोड़ी हम अपनी बेटी दूसरी पे देंगे। फिर आप उसकी मर्जी का मेहर, और जब ये 2 का रिवाज होगा फिर पहली का मेहर भी खुद बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़की वालों के लिए रिश्तों की कमी नहीं होगी। जैसे उन इलाकों में जहाँ 2-3 शादियों का रिवाज है, वहाँ मेहर, आप ऐसे मेहर होते हैं कि आपके होश उड़ जाएं, इतने मेहर लेते हैं वो लोग, होश उड़ जाएं आपके। अभी भी 20-20, 25-25 लाख चल रहा है ऐसे। मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, कहाँ कहाँ जाता हूँ मुझे पता है, हर जगह ऐसा नहीं है। गिलगित के एक गांव में मैं गया, एक आदमी की 24 बेटियां, 4 बीवियां थीं और 24 बेटियां, एक भी बेटा नहीं हुआ। हमारे यहाँ किसी की 24 बेटियां हो टेंशन से मर जाएगा ना, उसकी 24 बेटियां, मैं उससे मिला, जरा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब उसने 4 की हुई हैं तो गांव में सब 2-2, 3-3 करते हैं, तो लड़कियां क्या हो गई हैं, शॉर्ट। अब जिसके यहाँ बेटियां हैं ना, सब उससे तमीज से बात करते हैं, किसी तरह ये हमारे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा यार, क्योंकि गांव में रिश्तों के लिए लड़कियां नहीं है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, सही है ना। 24 बेटी है कि 48 भी हो, कोई मसला नहीं है। वहां टेंशन बेटों की है कि यार इस बेटा बड़ा होगा, कमबख्त के रिश्ता कौन देगा इसको, क्योंकि रिश्तों के लिए भी लड़की वाले मेहर बहुत मांगते हैं। ये मैं खुदा की कसम अपनी आंखों से देख के आया हूं, तो इसलिए हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। दोबारा आते हैं, ये दरमियान में ये हमारा जब मोटरवे पे चलते हैं तो रास्ते में क़याम ताम आता रहता है ना, हर 5-10 किलोमीटर क़याम ताम 5 किलोमीटर, तो वो आता रहेगा, क़याम पूरी जिंदगी आएगा, ये याद रखो। लोग कहते हैं खुदा का वास्ता अपने बयान से इस टॉपिक को निकाल दो, तो मैं कहता हूं आप अब आदी हो जाएं इसके कि ये मोटरवे पर जब भी आप चलोगे ना तो हर थोड़ी देर बाद आएगा क़याम ताम। वो उनका एक उसूल है, भाई इतने किलोमीटर के बाद क़याम ताम का इंतजाम होगा, आप वहां गाड़ी रोकें ना रोकें, बोर्ड आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। तो हमारे भी हर बयान में ये बोर्ड आता रहेगा, क्योंकि ढीठपना बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, हिलते नहीं है लोग। जल्दी से बात समेटता हूं, तो पैगंबर की जिम्मेदारी क्या बताई, युज़क्कीहिम, पैगंबर इनकी ट्रेनिंग करेंगे। तो पैगंबर का ट्रेनिंग का अंदाज देख लिया ना, दरख्त लगा रहे हैं मकान पे, हालांकि मकान तामीर करना हराम नहीं है, लेकिन दिल लग रहा है ना सहाबी का, तो आपने उनसे गिरवा दिया और बताया भाई उम्र बहुत थोड़ी है यार, इतने सरिया मकानों में इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, वो भाई अपनी एज देख यार तू, ये दिल लगाने की चीज है, ये प्रैक्टिकली तरबियत होती है। आज ये तरबियत है कहीं, उल्टा सिखा रहे हैं। बेटा बाप को सिखा रहा है, बेटा जिसके पास जाती मकान नहीं है ना वो तो बर्बाद हो गया। बेटा बचपन से डिप्रेशन का मरीज, हाय मैं हमारे पास तो किराए का घर है, वो बचपन से अपने एक तमन्ना करता है मेरे पास एक दिन आएगा मेरा अपना मकान होगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन से पहले ही दुनिया से चला जाता। और यार हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, पतली गली से सबने क्या करना है, बोलो भाई जाना है। ये कौन सा गाड़ी है, वो उसकी गाड़ी देख ली, मेरे पापा बच्चा गाड़ी और टांगे में कोई फर्क नहीं होता, सही है ना। विजनरी होना चाहिए इंसान को, कोई लाइफ का कोई अच्छा मकसद हो जो आखिरत से क्या हो, जुड़ रहा हो। फिर उसमें दरमियान में मकान भी आ गया तो ठीक है, गाड़ी भी आ गई तो क्या है, ठीक है। सफर है, W11 में भी सफर हो जाता है, पैसे हैं तो जहाज में कर लो सफर, पैसे दिए तो बना ले भाई अपना मकान बना ले, नहीं है तो कोई टेंशन की बात। अब मकान की जब बात आती है, नेगेटिव कमेंट्स की भरमार। एक खातून ने कमेंट्स किए हुए थे, इस मौलवी की बातों में नहीं आओ, अपना मकान अपना ही होता है। नीचे मेरे ना बयान पे कमेंट्स लिखे हुए थे, अपना मकान अपना ही होता, इज्जत नहीं होती जब तक अपना मकान ना हो। लोग इज्जत से जब भी मिलते हैं जब आपका जाती मकान। तो भाई बात यह है कि बहुत पैसा अल्लाह ने दिया है ना, बादाम पिस्ते भी खा लिए, देसी घी भी खा लिया, जॉगिंग भी कर लिए, सेहत भी हो गई, बेबी भी को टाइट किस्म की, सब कुछ हो गया, बहुत अल्लाह ने फिर भी दिया है, तो 1-1.5 करोड़ मकान में लगा दो यार, क्योंकि आपके लिए 1-1.5 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है अपना हो गया।
نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا. رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی, عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے, رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اتنی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار. تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے ہو؟ وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا, تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے 55 کا تو رہ کتنا گیا. اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے ہیں. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے انا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں. بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بحریہ ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے میرا. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی گئی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی. اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے ہو, ہمارا اپنا گھر ہے. اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی. وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال نا اگر بچ گئے تو کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا. اب تو آگے بڑھاپا ہے, تو کیا انجوائے کریں گے. اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو ذرا, بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں, این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان بھی کر, تو خرید لوں اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں, یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے, یا مفتی صاحب نے ڈھیر ہوشیاری کی ہے, بزنس بڑا شروع کر دیا ہے, مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا ہے. یا تو یہ نیت ہوگی, یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے, شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں, تو چلو اپنا گھر خرید لیا. لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا. یار اتنے پیسے کچھ اور کر لو یار, ٹھیک ہے. رہنے کے لیے کرائے کے گھر میں بھی سہولتیں وہ تمام میسر ہیں جو ذاتی گھر میں ہوتی ہیں. تو صرف اس لیے کہ لوگ مفتی صاحب کو کہیں گے ذاتی گھر ہے, اس لیے مفتی صاحب کی عزت ہوگی. او بھائی اس سے زیادہ عزت 4 شادیوں پہ ہوتی ہے. صحیح بتاؤ, 1 کروڑ آپ کے پاس ہے, گھر بنائے ہو, 4 شادیاں کر لو, گھر میں عزت نہیں ہوگی لیکن گھر کے باہر بہت عزت ہوگی. سب تعارف کریں گے اس کی کتنی ہے, 4. مرد کا بچہ ہے, مرد کا بچہ. گھر میں نہ ہو تو آپ نے کو گھر میں عزت کس کو چاہیے ہوتی ہے. گھر میں تو ویسے بھی جتنی بھی عزت ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. تو اصل تو سارے عزت ذلت کے مسئلے کہاں ہوتے ہیں, گھر گھر. تو اس پہ زیادہ ہو جائے گی, ہوگی باہر ہی, یہ بتا دوں میں آپ کو, اندر بالکل بھی نہیں ہوگی. تو اندر تو کس کی, وہ ایک بیوی والوں کی کون سی ہو رہی ہے بھائی. وہ تھوڑے کم ذلیل ہوتے ہیں, 4 والے ذرا زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں. کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہوتے دونوں ذلیل ہی ہیں. عزت مزت صرف گھر کے باہر کی چیزیں. تو ویسے بھی گھر اپنا ذاتی مکان ہوگا تو گھر کے اندر تھوڑی وہ ہوتا ہے, وہ تو باہر جب لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ سارے کھیل باہر کے ہیں, اندر بندر کا تو دنیا ہی بالکل ڈیفرنٹ دنیا ہوتی ہے باہر سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے, تزکیہ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی تزکیہ کر رہے ہیں, ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں, یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن یہ سب سے کم تر چیز, جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے. تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے, لہٰذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ
پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے؟ آخری. تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو؟ تعمیر. ہاں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے, اس کو بیچتا ہے, اس کا مسئلہ تو تعمیر نہیں ہے نا, اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ تو بزنس میں آتا ہے. تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا, اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی. آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں. آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا کیش ہو جائے گا, کیا مطلب گاڑی کے مزے آپ لے لو گے, سواری ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی. ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا, میرا بڑا لمبا دورہ تھا, خود ڈرائیو کر کے گیا, خود گھما پھرا کے, پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں. تو اچھی گاڑی ہوگی, سہولت والی ہوگی, ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ آسان. تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا؟ اپنی ذاتی گاڑی ہے, جو پیسے آئے پھونک دیے اس میں. گاڑی خاندانی رکھو, جتنی اوقات ہے, اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں, وہ زبردست, باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں, ایسی جاپانی گاڑیاں, آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں آؤں گا. عزت بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو خوراک اچھی کر لے انسان, تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے. اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا. ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے, انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, تو اسی وقت کیش ہو جائے گا. تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے, اتنا پیسہ پھونک دیا, لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا, اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے. اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے, لوکیشن اچھی ہوتی, امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو نہیں, بس عزت ہوگی, بس چھوڑو ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار. تو یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو. بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی, ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, دھول سل کے حساب سے ہیں. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفنس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے, تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا, کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں, کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے,
حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے؟ بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, چھی چھی چھی, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفینس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفینس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل, تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفینس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ UK میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, UK والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے. یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے, جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا کہ بہت ہو گیا, اب بس انجوائے کریں گے لائف. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں, یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے نا, کہتے یار بہت خالی, اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک AC سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا بڑا, سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت, وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے, یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی, دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی, 14 بچے ماشاءاللہ, اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے, پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ, ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے, تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق, وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے, یا فلاں کے پاس گھر ہے تو ہمارے پاس. او بھائی, مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے, ہماری حیثیت کیا ہے بھائی, ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں, اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے, لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں, صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا, آج بھی کھایا ہے, ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس کیسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں, ہاف فرائی انڈا بھی تھا, چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنہ ہو گیا. کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنہ کیا ہوتا ہے. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام, پھر ایک دم کاکڑ دنہ, کاکڑ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے, پھر وہ کاکڑ دنہ آتا ہے. پھر وہ تو یہ کاکڑ دنہ کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے, صحیح ہے نا. صبح چائے, صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے, وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں,
کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی, کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز, ایسا مزہ آتا ہے نا, ہٹو بچوں. میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں, گھر میں کھانا ہوتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے, دال چاول اور کچا پیاز اور اچار. دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو, ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سونے کی جگہ بھی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا, نہیں سونا نہیں ہے آپ کو. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار, نیند آ رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ لیٹتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, پھر ایک غلط کام کرتا ہوں, کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں یار. اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے, کیونکہ مزہ بہت ہے بار. چرسی ہیروئن چی کو وہ مزہ نہیں آتا کیوں, اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں, دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں, رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار. اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, نیند آئے گی, آپ سو نہیں رہے, دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار, رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں, چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں, سو گئے. ایسی نیند آتی ہے, خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا, منہ ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائی. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کاکڑ دنا. دوبارہ سے کیا ہو گیا, وہ جو صبح کاکڑ دنا ہوا تھا نا ناشتے کے بعد, وہی کاکڑ دنا کیا ہو گیا, بولو نا یار, وہی کاکڑ دنا. دماغ فریش. پھر آپ اپنا جو بھی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, کوئی ریسرچ کا کام کریں, بیان کے لیے کہیں جائیں, دماغ بالکل کیا ہوتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی, فریش ہو. بکری, آج میں اتوار بازار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا, تو شاپنگ کا اپنا مزہ ہے یار. یہ والی بکری نے پسند ہی نہیں آئی, صاحب غیر خاندانی بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ یار کھاتی سب ایک جیسا ہے, آؤٹ پٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا. تو دودھ تو ہو نا اس کا, بکری کے دودھ کا اپنا مزہ ہے یار. صبح صبح بکری کا دودھ پیو, ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے, پیٹ ایسا تیزابیت ختم ہوتی ہے. لوگ خام خام اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی, بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بکریاں پالتا ہے. ابے صحت کا بیڑا غرق. خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے, یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو, اس میں گوالے کا اپنا دودھ زیادہ ہوتا ہے, اس نے جو اپنی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں نا. تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دی ہے, وسائل دیے, تو بکری پالو یار. اس کو کھلانے کا مزہ ہے, اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزہ ہے. لیکن نہیں جی, پرسنالٹی ہماری ایک شخصیت ہے, تو ٹھیک ہے, مرو پھر جاؤ قبر میں مر کے. پرسنالٹی, شخصیت. ہم تو پالتے ہیں بکری, بڑا مزہ آتا ہے. مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں, انڈے کھاؤ, اس کے مزہ ہی اور ہے, دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے, ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد, وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا, آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا, تو آج فلاں کی بیماری, آج فلاں کی یہ آ گیا, فلاں کا یہ تو گھر میں. اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو نا, تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے. تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا. یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں, یہ اگر بالکل ختم ہو جائے نا, بالکل بے فکرہ ہو جائے, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ. یہ صحیح بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دے. جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھے جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے, کوئی سرے سے ٹینشن ہی نہیں ہے, تو جب سب کام بھی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے ان کی, بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں, سٹھیا جاتے ہیں وہ. تو ہمارے حضرت کو کی صحت بہت زبردست تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی, باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو. حضرت ڈاکٹر بھی تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھیں. تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے, 78 سال کا میں ہو گیا ہوں, تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا, تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے, اس سے صحت کی قدر. کیا خیال ہے, رہتے. جب بیمار ہوتا ہے آدمی,
دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی. پھر جب سردیاں ٹینشن والی ہوا کے وہ چلتے ہیں, پھر جب سردیاں جاتی ہیں گرمی کی پھر لہر آتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چینجنگ جو ہے نا, چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھوک لگے گی, ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا. ہر وقت کھانا ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں. اس لیے صبح ناشتہ کرو, پھر درمیان میں کچھ نہیں کھاؤ. ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی, بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے آفس میں گئے, چائے میں بسکٹ ڈبو ہو گئے, کھانا شروع کر دی, بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے یار. بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے, کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا, ٹینشن ہو, اور یہ وہی شارک مچھلی کی طرح وہ پیچھے بھاگے گی آپ کے, تو آپ کیا ہوں گے؟ ہنسی خوشی زندگی گزار. اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے, تو اللہ کے قبضے میں ہے دل. اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے, ٹینشنوں میں ڈال دے. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اس کو W11 سمجھو, لٹکے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اسے سیٹ مل گئی, میں لٹکا ہوا ہوں, آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اترا, اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ, اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں. تو ڈیفینس کے 1000 بنگلے میں رہ رہا ہے نا, اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک ایک اینٹ سے, ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی. یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں اسپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہے بھائی, اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی بحریہ ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا, بولو وہ کہہ رہا ہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے. یہاں تبھی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتے, اب چرسی نہ بن جائے گا.